السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قصص کے ضمن میں آج ہمارا چوتھا درس ہے۔ اس میں ہم سورہ الحجر کی ان دو آیتوں کا ذکر کریں گے جن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد پھر باقی صورتوں کی طرف جائیں گے۔ ابھی فی الحال ہم سورہ الاعراف اور سورہ ہود میں آنے والے حضرت شعیب علیہ السلام کی ذکر کی آیتوں کو دیکھ چکے ہیں۔ تو اب جن دو آیتوں کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں وہ آیہ نمبر 78 اور 79 ہے سورہ الحجر کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، کہ بے شک اصحاب الایکہ یعنی گھنے جنگل والے ظلم کرنے والے تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، سو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور یہ دونوں بستیاں عام گزرگاہوں پر ہیں۔ اچھا، اب ایکا کا معنی میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس سے مراد گھنا جنگل ہوتا ہے، درختوں کا جھنڈ ہوتا ہے، اور تبوک یا مدین کے قریب یہ ایک بستی ہے، اس کو بھی ایکا کہتے ہیں، اور اصحاب الایکا سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں۔ اس قوم کو بعض لوگوں نے بنو مدیان بھی کہا ہے، کیونکہ مدین ان کے مرکزی شہر کا نام ہے، اور اس پورے علاقے کو مدین بھی کہا گیا ہے، اور یہ ایک قدیم جگہ ہے تبوک کے قریب۔ اس کا لغوی معنی تو گھنا جنگل ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ دونوں بستیاں عام گزرگاہ پر ہیں، مدین اور اصحاب الایکا، یعنی یہ دو الگ الگ مقامات ہیں۔ تو حجاز سے فلسطین اور شام جاتے ہوئے راستے میں علاقہ پڑتا ہے، تو اللہ نے اصحاب الایکا یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ظالم فرمایا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، اور ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح یہ لوگ راستے میں ڈاکے بھی ڈالتے تھے جو کہ ظلم ہے، اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ نے ان سے انتقام لیا اور ایک زبردست چیخ اور زلزلے کے ساتھ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اور ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کے قریب ہے، جسے ہم پچھلے درس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس ضمن میں علامہ ابن عساکر حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدین اور اصحاب الایکا یہ دو امتیں ہیں جن کی طرف اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور اسی طرح امام طبری جو ہیں، ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی 310 ہجری کے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایکا اور اہل مدین کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، یعنی یہ دو الگ الگ امتیں ہیں اور ان کو دو مختلف عذاب دیے گئے، اور اہل مدین کو ایک چنگھاڑ نے اپنی گرفت میں لے لیا، اور اصحاب الایکا پر 7 دن تک مسلسل سخت گرمی مسلط کر دی گئی، اور کوئی چیز ان سے تپش کو دور نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اللہ نے ایک بادل بھیجا، وہ سب سائے کی تلاش میں اس کے نیچے جمع ہو گئے، اس بادل سے آگ نکلی اور اس آگ نے ان کو جلا کر بھسم کر دیا، تو ان کو عذاب یوم الظلہ اور عذاب یوم عظیم کہا گیا۔ بہرحال یہ تفصیلات جامع البیان میں آتی ہیں، حدیث نمبر 16072 کے تحت۔ تو سورۃ الشعراء میں بھی پھر اس کا ذکر آتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کہ اصحاب الایکہ یعنی سرسبز جنگل والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تقوی نہیں اختیار کرتے۔ انی لکم رسول امین، میں بے شک تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی پیسے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کہ ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر تو صرف اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے اس پر ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کہ دیکھو پیمانہ پورا بھر کر دو اور کم تولنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ
ملت الاولین، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کی جبلت سرشت کو پیدا کیا. قالوا انما انت من المسحرین، تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ان قوم کے لوگ کہ تم صرف ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کیا گیا ہے. وما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہم جیسے ہی بشر ہیں. وان نظنک لمن الکاذبین، اور ہم تو یہ ہم اس میں کوئی شک نہیں کرتے کہ ضرور آپ جھوٹوں میں سے ہم آپ کو گمان کرتے ہیں. فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں. قال ربی اعلم بما تعملون، تو حضرت شعیب نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کچھ کرتے پھرتے ہو. فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الظلہ، سو انہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کر دی تو ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا کہ انہ کان عذاب یوم عظیم، کہ بے شک وہ بہت بھاری دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان لانے والے نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے. تو جب میں نے آپ سے سورۃ الحجر میں جو آیا بیان فرمائی تو اس میں میں نے آپ سے دو ناموں کا ذکر کیا تھا کہ ان پر جو عذاب آیا ہے اس سے یوم الظلہ کا عذاب بھی کہتے ہیں، یعنی سائبان والے دن کا عذاب، کہ ان کے اوپر جو ہے کلاؤڈ آ گیا تھا. انہ کان عذاب یوم عظیم، اور یوم عظیم کا عذاب بھی کہا جاتا ہے کہ بہت بھاری دن کا عذاب تھا. تو بہرحال سورۃ الشعراء کی ان آیہ مبارکہ کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ترجمہ رکھا ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے اب ذکر کرتا چلوں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کے ضمن میں نے آپ سے پہلے درس میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ مختلف علماء کرام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں کہ آپ کے والد کا نام کیا تھا، آپ کے دادا کا نام کیا تھا. اس ضمن میں حافظ علی ابن الحسن بن ہبۃ اللہ، جنہیں آپ ابن عساکر کے نام سے جانتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت شعیب یوبب کے بیٹے تھے، اور وہ عنقا کے بیٹے تھے، اور وہ مدین کے بیٹے تھے. اور اس بات کو آپ نے تاریخ دمشق الکبیر کی جلد نمبر 25 صفحہ 48 پہ ذکر کیا ہے. اسی طرح حافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی جو متوفی ہیں 597 ہجری کے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام عینہ کے بیٹے تھے، جو ندیب کے بیٹے تھے، جو مدین کے بیٹے تھے، اور مدین حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. اور اکثر مورخین نے، حضرت امام حافظ الجوزی لکھتے ہیں کہ اکثر مورخین نے اسی طرح لکھا ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں تھے، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان کی قوم سے تھے. اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں، ان کو دو امتوں کی طرف بھیجا گیا، ایک اہل مدین اور ایک اصحاب الایکہ. مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا، اور ایکا کا علاقہ مدین کے پیچھے تھا. اور علماء نے بیان بھی کیا ہے کہ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو 20 سال کی عمر میں مدین کی طرف بھیجا. اس قوم کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ یہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتی تھی، بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور ان کو ناپ تول کی کمی کرنے سے بھی حضرت شعیب نے منع کیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بہترین جواب بھی دیتے تھے، اس لیے ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا. جب اہل مدین کی سرکشی بہت بڑھ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر سخت گرمی کا عذاب بھیجا. وہ گرمی سے گھبرا کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر ایک بادل بھیجا جس نے سورج سے ان کے اوپر سایہ کر لیا. اس سے ان کو ٹھنڈک اور لذت حاصل ہوئی. پھر میں سے بعض نے بعض کو بلایا، حتیٰ کہ سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب کے اوپر ایک آگ بھیجی جس نے ان سب کو جلا ڈالا. اور یہی یوم الظلہ یعنی سائبان کے دن کا عذاب ہے. پھر حضرت شعیب علیہ السلام باقی عمر الایکہ کے ساتھ آپ نے گزاری، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام سناتے رہے. ان کو اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیتے رہے. لیکن ان کی دعوت کا اثر ان پر کچھ نہ ہوا.
ان کی سرکشی اور گمراہی بڑھتی رہی، پھر اللہ نے ان لوگوں پر بھی یعنی اصحاب الایکہ پر بھی گرمی مسلط کر دی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ دو امتوں پر ایک جیسا عذاب آیا ہو۔ حضرت قتادہ اس ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ اہل مدین کو ایک چنگھاڑ نے ہلاک کر دیا تھا، اور اصحاب الایکہ پر تو 7 دن تک مسلسل سخت گرمی مسلط رہی، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر ایک آگ بھیجی جو ان کو کھا گئی، اور یہی یوم ظلہ کا عذاب ہے۔ ان تفصیلات کو المنتظم نامی کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ 210 پر نقل کیا گیا ہے۔ اب آ جائیں امام ابو الحسن علی بن ابی الکرم الشیبانی، جنہیں آپ ابن الاثیر الجزری کے نام سے جانتے ہیں، 630 ہجری کے متوفی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ قول یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام شعیب یثرون بن ضیعون بن عنقاء بن نابت بن مدین بن ابراہیم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام شعیب بن میکیل ہے اور وہ مدین کی اولاد سے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہیں، وہ ان بعض لوگوں کی اولاد سے ہیں جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی تھی، لیکن وہ حضرت لوط کے نواسے ہیں، اور حضرت لوط کی بیٹی حضرت شعیب کی نانی تھیں۔ حضرت شعیب نابینا تھے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ جو سورہ ہود کی ہے، قالوا یا شعیب، وہ کہنے لگے کہ اے شعیب آپ کی اکثر باتوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اور بے شک ہم آپ کو اپنے درمیان بہت کمزور پاتے ہیں۔ یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں سورہ ہود کی آیت میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس ضمن میں جو متاخرین میں سے ہیں، جیسے کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت شعیب کے نابینا ہونے پر کوئی استدلال نہیں موجود، تو یہاں سے استدلال لینا کہ آپ نابینا تھے یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ان کی قوم کا منشا یہ تھا کہ آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ کہ آپ نابینا ہیں۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو کفر سے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے ڈراتے تھے، اور جب اس قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اللہ نے ان پر یوم ظلہ کا عذاب نازل کیا، اور اس کی تفصیل وہی ہے جو امام ابن جوزی پہلے بیان کر چکے، جن کی میں نے آپ کو امام ابن جوزی کے ورک سے آپ کو بتایا۔ اچھا، اور حضرت قتادہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت شعیب کو 2 امتوں کی طرف بھیجا گیا، ایک تو اہل مدین کی طرف اور دوسرا اصحاب الایکہ کی طرف۔ اصحاب الایکہ جو ہے یہ رہتے تھے گھنے جنگلوں میں، اور جب اللہ نے ان کو عذاب دینے کا ارادہ کیا تو ان کو سخت گرمی میں مبتلا کر دیا، پھر ان پر ایک بادل چھا گیا، وہ سب اس کے سائے کے نیچے جمع ہو گئے کیونکہ اس میں ٹھنڈک اور راحت تھی، پھر اچانک اس بادل سے ان پر آگ برسنی شروع ہو گئی اور وہ سب جل کر خاکستر ہو گئے، اور یہی عذاب یوم ظلہ ہے۔ اور رہے اہل مدین تو وہ مدین بن ابراہیم الخلیل کی اولاد ہے، اللہ نے ان کو ایک زلزلے اور اس کی چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت شعیب کی قوم نے اللہ کی حد کو معطل کر دیا تھا، پھر اللہ نے ان کے رزق میں توسیع کر دی، انہوں نے پھر حد کو معطل کر دیا، اللہ نے پھر ان کے رزق میں توسیع کر دی، پھر یوں ہی بار بار ہوتا رہا، حتیٰ کہ جب اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ان پر ایسی گرمی مسلط کر دی جو ان کی برداشت سے باہر تھی، ان کو کہیں سایہ میسر نہ تھا، نہ ٹھنڈا پانی انہیں پینے کو ملتا تھا۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ آؤ اس ایک جگہ بادل ہے، اس بادل کے سائے میں، وہ سب کے سب وہاں جمع ہو گئے، اور پھر اللہ نے ان کو آگ سے بھر دیا اور ان پر آگ برسنے لگی، اور یہی سائبان والے دن کا عذاب ہے۔ تو الکامل فی تاریخ کی جلد نمبر 1 صفحہ 88-89 پر یہ تفصیلات بھی آتی ہیں۔ اب آ جائیں حافظ ابن کثیر کی طرف کہ وہ اس ضمن میں کیا کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اہل مدین نام کے شہر میں رہتے تھے جو حجاز کی جانب آباد تھا، جہاں اس کی سرحد شام سے ملتی ہے، اس کے قریب بحیرہ قوم لوط تھا۔ یہ شہر خلیج عقبہ کے ایسٹ میں اور غربی ساحلوں پر آباد تھا، اور یہ سارا علاقہ مدین کہلاتا تھا، اور اس علاقے کے مرکزی شہر کا نام بھی مدین تھا۔ اس شہر میں جو قبیلہ آباد تھا اس کا نام بھی مدین تھا۔ اور اس ضمن میں امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں ایک حدیث نقل کی ہے، صحیح ابن حبان میں حدیث 361، جس میں ہے کہ اے ابو ذر، 4 نبی عرب سے ہیں، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور تمہارے نبی۔ اہل مدین کفار تھے، راستے میں ڈاکے ڈالتے تھے، گزرنے والوں کو خوفزدہ کرتے تھے، اور الایکہ کی عبادت کرتے تھے، اور ایکہ ایک درخت تھا، اس کے گرد بہت گھنے جنگل تھے، اور لوگوں کے ساتھ ان کے معاملے بھی بڑے خراب تھے، ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے، کسی سے کچھ لینا ہوتا تو زیادہ لیتے اور دینا ہوتا تو کم دیتے،
سو اللہ نے ان میں حضرت شعیب کو اپنا رسول بنا کر بھیجا. حضرت شعیب نے ان کو حکم دیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ان کو ان کے برے کاموں سے بھی منع کیا، اور ان سے کہا کہ دیکھو لوگوں کے مالوں میں کمی کرنا چھوڑ دو، راستے سے گزرنے والوں کو پریشان کرنا چھوڑ دو، ڈاکے نہ ڈالو. ان میں سے بعض تو حضرت شعیب پر ایمان لے آئے اور اکثر نے کفر کیا، حتیٰ کہ اللہ نے ان پر خوفناک عذاب نازل فرمایا. حضرت شعیب اس قوم کو جو معجزات دکھاتے تھے اور اپنی نبوت اور رسالت پر جو معجزات پیش کرتے تھے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی تھی. جو معاملے حضرت شعیب علیہ السلام کے ان کے درمیان ہوئے ان کی تفصیلات وہ ہم تک نہیں پہنچی. بہرحال البدایہ والنہایہ کی جلد 1 صفحہ 266-267 پر حافظ ابن کثیر سے یوں بیان کرتے. اب آ جائیں ابن عساکر کی طرف. وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی محبت میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. پھر اللہ نے ان کی بینائی انہیں لوٹا دی اور ان کی طرف یہ وحی کی کہ اے شعیب تم کس وجہ سے روتے ہو؟ آیا جنت کے اشتیاق میں روتے ہو یا دوزخ کے خوف سے؟ بے شک اللہ جانتا ہے. حضرت شعیب نے کہا کہ اے میرے معبود اور اے میرے مالک، تو خوب جانتا ہے کہ میں جنت کے شوق میں روتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے روتا ہوں، لیکن میں نے اپنے دل میں تیری محبت کو باندھ لیا ہے، پس جب میں تیری طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ تو کیا کر رہا ہے. پس اللہ نے وحی کی کہ اے شعیب اگر یہ برحق ہے تو اے شعیب تم کو میری ملاقات مبارک ہو، اس لیے میں نے اپنے کلیم موسیٰ ابن عمران کو تمہارا خادم بنایا ہے. تاریخ دمشق الکبیر کی میں حدیث نمبر 5262 کے تحت یہ روایت آتی ہے. اور اس بات کو بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، سورۃ الحجر میں آیا 79 میں. اور لوط کی قوم اور مدین دونوں بڑی شاہراہ پر آباد تھی، جو شاہراہ حجاز کے قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک لے جاتی تھی اور بحر قلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی. قرآن نے اسی کو امام مبین کہا ہے. اور شاہراہ جو ہے وہ قریشی قافلوں کے لیے بہت متعارف بھی تھی، وہ جانتے بھی تھے، اور یہ تجارتی سڑک بھی تھی. اور مدین کا قبیلہ جو ہے یہ بحر قلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شمال کے متصل حجاز کا آخری حصہ تھا. اور بعض متاخرین جو ہے ضمن میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ مدین کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، مگر جزیرہ نمائے سینا کے مشرقی ساحل پر بھی اس کا کچھ حصہ پھیلا ہوا تھا. یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، قوم تھی جو تجارت کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھی. قدیم زمانے میں جو تجارتی شاہراہ ریڈ سی یعنی بحر احمر کے کنارے یمن سے مکے اور ینبوع سے ہوتی ہوئی شام تک جاتی تھی، اور ایک دوسری تجارتی شاہراہ جو عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی، اس کے عین چوراہے پر اس قوم کی بستیاں واقع تھیں. اسی بنا پر عرب کا بچہ مدین سے واقف تھا، اور اس کے مٹ جانے کے بعد بھی عرب میں اس کی شہرت برقرار رہی، کیونکہ عربوں کے تجارتی قافلے مصر اور شام کی طرف جاتے ہوئے رات دن اس کے آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرتے تھے. اور اگر عرب کا میپ آپ کے سامنے ہو تو آپ بخوبی یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ عراق سے جو سڑک جاتی ہوگی وہ شام سے ہوتی ہوئی کیسے گزرتی ہوگی، یا وہ مصر کی طرف کیسے جاتی ہوگی. کیونکہ دیکھیں نا سوئس کینال تو بہت بات کی ہے، سوئس کینال کے بننے سے پہلے تو سارا دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام بھی تو مصر سے باقدم جو ہے ایشیا کی سرزمین میں داخل ہو گئے تھے. اور پہلے تو یہ بر اعظموں کی اس طرح بٹے ہوئے بھی نہیں تھے کہ یہ افریقہ ہے یہ ایشیا ہے، اس طرح بٹے ہوئے نہیں تھے. یہ تو بہت بات کی دیے ہوئے ٹائٹلز ہیں کہ یہ یورپ ہے اور یہ ایشیا ہے، یہ افریقہ ہے، یہ تو بہت بات کے نام ہیں. پہلے تو اس طرح کے نام نہیں تھے. بہرحال حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب کے سوا کسی نبی کو 2 مرتبہ نہیں بھیجا گیا. ان کو ایک مرتبہ تو مدین کی طرف بھیجا گیا، پھر اس قوم کی نافرمانی کی بنا پر اس قوم کو ایک زبردست گرجدار آواز سے ہلاک کر دیا گیا، اور دوسری دفعہ ان کو اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا گیا جو سرسبز جھاڑیوں والے علاقوں میں رہتے تھے.
ان کی طرف بھیجا گیا جن کو سائبان والے عذاب نے پکڑ لیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ مدین اور اصحاب الایکا 2 امتیں ہیں جن کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا۔ ہر چند کہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن اس حدیث کی بنا پر یہی قول راجح ہے کہ یہ 2 الگ الگ امتیں ہیں۔ اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو اصحاب الرس یعنی اندھے کنویں والوں کا ذکر کیا ہے جو سورہ الفرقان میں موجود ہے، تو اس سے مراد حضرت شعیب کی قوم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مدین اور اصحاب الایکا ان دونوں سے مراد ایک قوم ہے۔ بہرحال مختصر تاریخ دمشق کی جلد نمبر 10 صفحہ 309 پر یہ تفصیلات آتی ہے۔ اسی طرح حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر، جنہیں آپ حافظ ابن کثیر کے نام سے جانتے ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ اصحاب الایکا اور مدین دونوں سے مراد ایک ہی قوم ہے۔ تو اس ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ وہ یہ کہ مدین اس قوم کا نام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے، حضرت شعیب بھی اسی نسل سے تھے، اور قوم مدین جس علاقے میں آباد تھی وہ سرسبز جھاڑیوں پر مشتمل تھی، اس لیے اس کو اصحاب الایکا بھی کہا گیا ہے۔ اور اس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں ایکا نام کا ایک درخت تھا اور مدین اس درخت کی پرستش کرتے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الایکا کہا گیا۔ بعض مفسرین کا رجحان یوں گیا ہے کہ نہیں، بلکہ یہ ایک قوم نہیں بلکہ 2 الگ الگ قومیں ہیں۔ بہرحال اس کے اندر ایک سے زیادہ رائے موجود ہے، تو یہ اس کی ایک کنسائز اسٹیٹمنٹ تھی۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اس سلسلے کو آگے لے کر سورۃ الشعراء کی باقی آیات کی جو تفصیلات ہیں ان کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔